الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بعض دفعہ زندگی میں کچھ ایسا حال آتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو زندگی بھر کے لیے تو کیا، زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد بھی انسان کی پہچان بن کے رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ تمام احوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محو ہو جاتے ہیں، مگر وہ قصہ یا حال زبان زد عام رہ جاتا ہے۔ آج کا حلقہ بھی ایک ایسے صحابی کے متعلق ہے جو قرآن کی سورت نازل ہونے کا سبب ہوئے اور زندگی میں ایسے حال آیا کہ باقی تمام خدمات اور کارناموں کی بجائے اسی حال سے جانے پہچانے جانے لگے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج کی شخصیت کا نام جن کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں اوس رضی اللہ عنہ ہے، جو انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں۔ والد کا نام صامت بن قیس ہے اور والدہ کا نام قرۃ العین ہے، جو عبادہ بن نضلہ کی بیٹی ہیں۔ انہی کے ایک فرزند مشہور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بھی عبادہ ہے، مطلب نواسے کا نام نانا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ آج کی مذکورہ شخصیت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہی اسلام قبول کیا، جبکہ بھائی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے۔ اوس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر، احد سمیت دوسرے تمام غزوات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوئے۔ بیوی کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، جو رشتے میں ان کی چچا زاد بہن بھی بنتی ہیں۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا، جن کا کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا تھا، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور یہی ام حرام اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بھاوج یعنی بھابی ہیں اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیگم تھی۔ یہ بنو سالم کے محلے میں رہتے تھے اور بنو سالم کا محلہ مدینہ میں قباء سے متصل تھا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد جو آپ علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانے کا عمل کیا تو اس میں اوس رضی اللہ عنہ کو مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ سامعین، یہ تو ان کا کچھ مختصر تعارف تھا۔ اب آتے ہیں اس قصہ کی طرف جو اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی پہچان بنا۔ یہ اوس رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے زہار کیا، اور یہ زہار کرنا ہی ان کی پہچان بنا، جس کا اندازہ آپ کو مزید آگے چل کے ہو بھی جائے گا۔ زہار اصل میں زمانہ جاہلیت میں بیگم کو طلاق دینے کی ایک شکل کا نام ہے، جس میں شوہر بیگم کی پشت کو اپنی ماں کی پشت جیسا کہہ کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا اور واپسی کی کوئی صورت نہ ہوتی تھی، اور یہ عام طلاق سے بھی زیادہ سخت اس لیے شمار کی جاتی تھی کہ طلاق کے بعد تو رجوع کر لیا کرتے تھے، مگر زہار کے بعد رجوع کا آپشن بھی ختم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اوس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جنون کی بیماری کا دورہ پڑا کرتا تھا اور کچھ دیر کے لیے وہ یہ سمجھ نہ پاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ حواس بحال ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے زہار کر دیا۔ خولہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں، یہ تو بڑی بات کہہ دی آپ نے، نہ جانے انجام اس کا کیا ہوگا۔ اوس رضی اللہ عنہ زہار کر کے گھر سے نکل کے مسجد چلے گئے۔ جب مزاج کچھ ٹھنڈا ہوا اور اس ہیجان کی کیفیت میں کچھ کمی آئی تو احساس ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا اور کیا کر دیا، اور اپنے رویہ پر افسوس ہوا۔
تو بیوی کو منانے ان کے پاس گئے۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے اس کے بعد اب اس وقت تک میرے قریب نہ آنا جب تک میں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں۔ بعض روایات میں ہے کہ خود اوس رضی اللہ عنہ نے خولہ سے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تم یقیناً مجھ پر حرام ہو گئی ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کے متعلق آپ سے معلومات لو۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ عنہ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام سر میں کنگھی کروا رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے جا کے اپنے شوہر اوس رضی اللہ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے سن کر ارشاد فرمایا تمہارے اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی حکم نہیں ہے، اور جاہلیت کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ خولہ رضی اللہ عنہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، میرے شوہر نے طلاق کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، پھر یہ کہ وہ شخص میرے بچے کا باپ ہے اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اوس رضی اللہ عنہ نے اس وقت مجھ سے شادی کی جبکہ میرا مال و دولت بہت زیادہ تھا اور میں اپنے عیال میں رہنے والی تھی، اور اب جبکہ اس نے میرا مال ختم کر دیا ہے اور میری جوانی جاتی رہی ہے، بچے جننے کی صلاحیت بھی نہیں رہی اور خاندان والے بھی سارے منتشر ہو گئے، تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری رائے میں تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ یہ سن کر خولہ رضی اللہ عنہ زور زور سے رونے لگی اور کہا اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنے فقر و فاقہ اور بے کسی کا سوال کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، اگر میں انہیں باپ کے حوالے کر دوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر ان کو اپنے ساتھ رکھوں تو وہ بھوکوں مر جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے بار بار نظر آسمان کو اٹھاتی اور دعا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی یہ حالت دیکھ کر سب کو اس قدر رحم آیا کہ میں بھی اور گھر میں جو بھی اس وقت موجود تھا سب رونے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی اور زہار کا حکم نازل فرمایا جو سورۃ المجادلہ کے شروع کی آیات تھی، اور وحی کی کیفیت کو دیکھ کر خولہ رضی اللہ عنہ نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ نہ جانے حق میں فیصلہ آ رہا ہے یا خلاف آ رہا ہے۔ چنانچہ جب وحی ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے خولہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اوس کو یہ حکم پہنچا دو کہ وہ ایک غلام آزاد کر دے تاکہ زہار سے کفارہ ہو جائے اور وہ بری ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ خاتون جو ابھی آئیں اور رو رہی تھیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی گھر ہی ہیں، واپس نہیں گئیں۔ آپ نے ان کو بلوایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے پاس تو میرے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، تو غلام کہاں سے آزاد کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا تھا۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، خدا کی قسم وہ تو بہت بوڑھا آدمی ہے، اگر روزانہ 2 مرتبہ کھانا نہ کھائے تو اس پر غشی طاری ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام فرمانے لگے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے جیسا کہ قرآن میں ارشاد تھا۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو آج ایک اوقیہ بھی نہیں ہے جو تقریباً 3.25 تولے بنتا ہے، مطلب اتنا بھی نہیں جس سے ایک بندہ سیر ہو لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اوس سے کہو ام المنذر بنت قیس کے پاس جائے، یہ ایک انصاریہ صحابیہ تھی اور کچھ صدقہ کرنا چاہتی تھی، اور ان سے آدھا وسق کھجور لے لیں جو تقریباً آدھے اونٹ کا وزن بنتا ہے، اور یہ آدھا وسق لے کر مسکینوں میں 60 مسکینوں میں تقسیم کر دیں، اور آدھا وسق میں دے دیتا ہوں، اور یہ تقسیم کر لینے کے بعد تم سے رجوع کر لیں۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اوس رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی۔ وہ اٹھ کر ام منذر رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، اور وہ حصہ جو حضور علیہ السلام نے ایک آدھا وسق عنایت فرمایا اور وہ آدھا وسق جو ام المنذر سے ملا، دونوں کو ملا کر وہ 60 مسکینوں میں تقسیم فرمایا۔
اسی ایک واقعے نے اوس رضی اللہ عنہ کو اور ان کی بیوی کو قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ سامعین، اگر بات کریں اوس رضی اللہ عنہ کی وفات کی تو اوس رضی اللہ عنہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں 85 سال کی عمر کو پہنچ کر فلسطین میں رملہ کے مقام پر دار فانی سے کوچ کر گئے، جبکہ ان کے بھائی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی رملہ فلسطین میں ہی ہوا۔ یہ کچھ احوال تھے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کی طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا